السلام علیکم۔ دوران ڈرائیونگ اچانک سے ہمارے سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے۔ اگر آپ 120 یا 110 یا 100 کی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کی کار ہے، اگر آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں یا موٹر وے پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ تو اس طرح فینس وغیرہ لگی ہوتی ہے، جانوروں کے آنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کیس اگر کوئی جانور آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا جانور جس طرح کوئی کتا ہو گیا یا کوئی گیدڑ وغیرہ ہو گیا، تو اس طرح کا اگر کوئی جانور آ جائے تو آپ نے کیا ریسپونڈ کرنا ہے، آپ نے کس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے، مطلب کیا آپ اس کو ہٹ کر دیں گے، یا کیا آپ بریک اپلائی کریں گے، کیا آپ جلدی میں گاڑی کو ٹرن کر دیں گے، مطلب کیا کریں گے؟ عموماً یہ تین ہی آپشنز ہوتے ہیں ایک ڈرائیور کے پاس، جو اچھا ڈرائیور ہوتا ہے اس کے پاس یہ تین ہی آپشنز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں آپ کو 10 سیکنڈ دیتا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر میں آپ کو ایک طریقہ بھی بتاؤں گا، ایک حل بھی بتاؤں گا، جو کہ بہت ہی میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا بہترین سا ایک جواب ہے، اس کا ایک حل ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ 10 سیکنڈ ویٹ کریں اور اب آپ سوچیں، اور پھر مجھے آپ نے کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ سنسیئرلی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ اچھا دوستو، تو آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ اچھا، ایسی سچویشن میں کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کو اچانک سے ٹرن کر دیتے ہیں، مطلب یہ ایک جانور کی جان کو بچاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک جانور ہے، اس میں بھی ایک جان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مائنڈ میں جانور کو بچانے سے زیادہ اپنی گاڑی کے نقصان ہونے کا خطرہ زیادہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مطلب وہ ایک جانور کو بچانے کے لیے ٹرن نہیں کرتے گاڑی کو اچانک سے، وہ اپنی گاڑی کو ہٹ ہونے سے بچاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں ریڈیٹر نہ خراب ہو جائے، میرا ٹوٹ نہ جائے، کہیں بمپر ٹوٹ جائے، مطلب ان کو پیورلی، کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ایک جاندار چیز کو بچانے کا دل میں ہوگا، لیکن میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، میجارٹی آف دا پیپل وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار گاڑی کو نہ ڈیمیج ہو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے اچانک سے ٹرن کر دینا۔ اگر تو آپ اتنے ویل اویئر ہیں اپنی سچویشن سے، جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو اتنا پتہ ہے، آپ اتنے اٹینٹو ہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں میری گاڑی نہیں ہے، تو پھر تو آپ بریک کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سچویشن میں بریک کو اپلائی کریں گے فلی، اگر آپ کے پاس پھر ABS نہیں ہوگا، اینٹی لاکنگ بریکنگ سسٹم ہوتا ہے ایک، اگر وہ آپ کی گاڑی میں نہیں ہے تو آپ کی گاڑی کے ویل جام ہو کے کلٹی بھی ہو سکتے ہیں، اور ویل لاک ہو جائیں گے تو پھر آپ کی گاڑی کلٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ اور دوسرا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جانور کو ہٹ کر دو، کیونکہ اگر آپ 100 کی اسپیڈ پہ یا 110 یا 120 کی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، موٹر وے چاہے ہائی وے، تو آپ کو اتنا اندازہ اتنی جلدی نہیں ہوگا کہ آپ کے آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں کوئی گاڑی ہے، کیونکہ بلائنڈ رسپانس بھی ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ جانور کو ہٹ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایک انسان کے شدید زخمی ہونے یا مر جانے سے تو اچھا ہے کہ کوئی یہ جانور مر جائے، تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہی 3-4 جو ہے نا وہ حل ہوتے ہیں جو عموماً لوگ اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے ایک حل بتاتا ہوں، وہ مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ تو اس کا حل ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے، چاہے آپ کی اسپیڈ 100 ہے، موٹر وے پہ ہیں یا ہائی وے پہ ہیں، 120 ہے، 110 ہے، تو آپ نے، اگر آپ کے سامنے ایک کوئی جانور آ جاتا ہے، کتا یا بلا یا کوئی گیدڑ وغیرہ چھوٹا جانور، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فل بریک اپلائی نہیں کرنی۔ یہ میں ایک، آپ یہ سنجیدگی سے سنیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ 10 سال 12 سال سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، یہ میرا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فلی بریک نہیں اپلائی کرنی، آپ نے پارشل بریک اپلائی کرنی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوگا کہ چاہے آپ کی گاڑی ABS ہے یا نان ABS ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ فلی بریک اپلائی نہیں کریں گے، آپ پارشل بریک اپلائی کریں گے۔ آپ پارشل بریک اپلائی کریں، پارشل بریک اپلائی کرنے سے 3 فائدے ہوں گے، اور ان 3 فائدوں سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں پزل نہیں ہونا، آپ نے ہڑبڑاہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے صرف کرنا یہ کہ آپ نے بریک نہیں لگانی اچانک سے، اور گاڑی کو اچانک سے ٹرن نہیں کرنا، آپ نے جانور کو ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو آپشن ہی ختم ہو گیا کہ آپ نے اچانک سے ٹرن کر دیا یا آپ نے اچانک سے فلی بریک اپلائی کر لی. نہیں، آپ نے صرف اور صرف میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پارشل بریک اپلائی کرنی ہے، فل سے تھوڑا سا کم بریک اپلائی کرنی ہے. پارشل کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فائدہ نمبر 1 وہ یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کی جو شدت ہے اس جانور کو ہٹ ہونے کی وہ کم ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ جانور کو اتنی شدت سے ہٹ نہیں ہوگی جتنی شدت سے پہلے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کو بھی ڈیمیج کم سے کم آئے گا. پہلے اگر زیادہ 100 کی سپیڈ سے اگر آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں، اس کو ہٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ہوتا کہ آپ کی گاڑی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی. لیکن پارشل بریک اپلائی کرنے سے آپ کی گاڑی کو کم سے کم جو ہے وہ دھچکا آئے گا، ڈیمیج کم ہوگا. اور جو تیسرا فائدہ ہے، جو مین فائدہ ہے، وہ جو پیچھے سے آنے والی گاڑی ہے، آپ کی اگر پیچھے کوئی گاڑی ہے اس کو ریسپانس ٹائم تھوڑا زیادہ مل جائے گا. اگر تو آپ فلی بریک اپلائی کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ پیچھے والی جو گاڑی ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا اور وہ آپ کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، تو وہ آپ کو ہٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ پارشلی اپلائی کریں گے بریک کو، مطلب آدھا بریک اپلائی کریں گے، اگر آپ سینسز میں ہوں گے تو پارشل اپلائی کرنے سے یہ ہوگا کہ پیچھے والی گاڑی کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اور آپ کو وہ ہٹ ہونے سے بچ جائے گی. تو یہ 3 فائدے ہیں. میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں کہ آپ کو اس جانور کو ہٹ کرنے کی جو آپ کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، مطلب جانور کو بھی نقصان کم ہوگا، آپ کی گاڑی کا ڈیمیج بھی کم آئے گا، اور جو پیچھے والی گاڑی ہے وہ بھی، اس کو بھی اچھا خاصا ریسپانس ٹائم مل جائے گا، وہ اپنی گاڑی کو سنبھال لے گا اور آپ کی گاڑی میں ہٹ ہونے سے اپنی گاڑی کو بچا لے گا. تو یہ 3 فائدے ہو گئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حل پسند آیا ہوگا، اور جو پریکٹیکلی ڈرائیورز ہیں، جو اچھے خاصے ڈرائیورز ہیں، ان کو یہ مجھ سے پہلے پتہ ہوگا. یہ میرے ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتا ہوں، اور اس شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو جان ہے وہ محفوظ رہے، آپ کو ڈرائیونگ کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کم سے کم ہو. لیکن اگر وہ مشکلات آتی ہیں آپ کے سامنے تو اس کا حل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. تو دوستو، دعا میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور فیس بک کو فالو کر دیں. تھینک یو ویری مچ.